ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، نہ کوئی دین ہے ان کا نہ ٹھکانہ صاحب۔ ابھی ہم لوگ مرغا کا گوشت کھا کر کے آئے ہیں، لیکن بدقسمتی اہل حدیث علماء کی یہ کہہ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ جدید صاحب پھر آئیں گے، آپ لوگ صبر و تحمل کے ساتھ رہیے، ان کی کمال میں سنبھالے ہوا ہوں، اور ہم لوگوں کی دوستی ایسی ہے کہ اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں، اس کی میں فلی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ پورا سنا کے آپ کو جائیں گے دل جمی کے ساتھ، دل جوئی کے لیے بتانے کے لیے کہ وہ آئے تھے آپ کے بیچ، انشاءاللہ پھر آئیں گے، اس لیے کہ جب 4 گھنٹہ 3 گھنٹہ آدمی بولے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا کچھ اور بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگوں نے مرغا کھایا بیٹھ کے، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1-2 بوٹی سے زیادہ اندر جاتی نہیں ہے، بعض لوگوں کے پاس اگر سینی دے دیجئے تو پورا ختم کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مرغا لگتا ہے کم بنایا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، نہ کوئی دین ہے ان کا نہ ٹھکانہ صاحب، نہ کوئی دین ہے ان کا نہ ٹھکانہ صاحب، مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں۔ ڈٹ کے دبانے کا مطلب کتنے لوگ سمجھتے ہیں ذرا مجھے بتائیے گا، ڈٹ کے دبانے کا مطلب مسلمان ہے تو پورا سمجھتا ہوگا، اور خاص طور سے زیادہ لمبی ٹوپی والے ہیں تو وہ زیادہ سمجھتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ نہ کوئی دین ہے ان کا نہ ٹھکانہ صاحب، مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں، کتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ ان کا، کتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ ان کا، اپنے سر تک کو مزاروں پہ جھکا دیتے ہیں، اپنے سر تک کو مزاروں پہ جھکا دیتے ہیں۔ میں بہت یقین کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کو جتنی جماعت کے لوگ شعروں کے ذریعے برا کہتے ہیں، انشاءاللہ میری یہ ایک نظم کہیں پہ اگر بجا دیجئے گا نا تو امریکہ کے میزائل کا کام کر جائے گا انشاءاللہ، یہ پوری گارنٹی ہے، اس لیے کہ ان کے لہجے میں بات کرنے والے بھی کچھ لوگ ہونا چاہیے جو ضرورت پڑنے پر بات کر سکے، جیسے جرجیت صاحب ہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو سیدھا کرنا ہو جرجیت صاحب کی ویڈیو چلا سکتے ہو، یہ بہت آسانی سے۔ تو اسی طرح نظم کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ کتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ ان کا، اپنے سر تک کو مزاروں پہ جھکا دیتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر، حد تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر، مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں، مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں۔ اور ابھی دیوالی کا موقع تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے دین دوسروں سے دیکھ کر کے سیکھا ہے، وہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اگربتی موم بتی اور پتہ نہیں کیا کیا بتی جلاتے ہیں، ہم تو صرف محبت بتی جانتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کا شیوا ہے۔ لیکن صاحب آئیے اس حوالے سے بھی ایک شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں،
سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، نہ کوئی دھرم ہے ان کا نہ عقیدہ ڈھنگ کا، نہ کوئی دھرم ہے ان کا نہ عقیدہ ڈھنگ کا، جا کے قبروں پہ اگر بتی جلا دیتے ہیں، جا کے قبروں پہ اگر بتی جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ حضرات مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب نظم پیش کر دی گئی آپ کے یہاں، یہ پہلی مرتبہ میں نے باضابطہ نظم پیش کی ہے، تھوڑا تھوڑا سنایا تھا اس سے پہلے، تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یہ خیال بنتا ہوگا کہ ایسا کیجئے نا، تقریر مولانا ہی سے کروا لیں گے، ان سے خالی نظمیں پڑھوا لیجیے۔ لیکن صاحب جن لوگوں نے بہت شوق سے، جناب ولی اللہ صاحب نے، ہمارے بڑے پیارے، اتنا معصوم سا چہرہ ہے اس نوجوان کا، میں دیکھتا ہوں تو مجھے، ہم لوگوں کو شبدوں کی بھاشا کم سمجھ میں آتی ہے، آنکھوں کی بھاشا زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ شبد بولنے والا سیاسی لوگوں کی طرح غلط بول سکتا ہے، آنکھوں کی بھاشا غلط نہیں ہوتی ہے۔ وہ سعود نام کا ایک لڑکا ہے نا، وہ یہ بغل میں دیکھو بیٹا، معصوم کی طرح لگتا ہے ابھی ابھی آسمان سے اترا ہے، تو یہ بیچارہ اتنا معصوم ہے، اس کی شکل مجھے یاد آتی تھی اور مجھے نام بھی یاد ہے، ورنہ ایک مرتبہ میں ظاہر جلسے میں گھومنے والے لوگوں کو نام کیا علاقہ بھول جاتے ہیں لوگ، لیکن مجھے یاد ہے اس بیچارے کی محبت اور اس کی محنت بہت شامل نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہت اجر دے میری طرف سے۔ میں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو اپنی محبتیں دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں، میں اکیلے میں رو پڑتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے محبتیں ملنا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت نہ ہو تو محبت نہیں مل سکتی۔ ججی صاحب کے خلاف دیکھتے ہیں، باہر تو باہر کے لوگ چھوڑیے، اندر والے لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ جس کو اوپر والا عزت دے اس کو زمین والا کیا کر سکتا ہے، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ تو ظاہر ہے بیچارے نے جتنی محنت سے بلایا ہے تو میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں کچھ تقریر بھی آپ کو سنا دوں، بیچ بیچ میں انشاءاللہ وہ سب بھی دوں گا جو ابھی اپنے ٹریلر کے طور پہ دیکھا ہے میرے ذریعے، تو وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ یہاں سے کچھ دیر میں، جتنی دیر آپ مجھے برداشت کر پائیے گا اتنی دیر میں آپ کو سناؤں گا، ورنہ جرجیت صاحب کے بارے میں تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جب وہ رہے تو پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے میں نے بتایا تھا۔ بہرحال آئیے بہت دل جمی کے ساتھ بیٹھیے گا، میں بہت سلیقے کی کچھ اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو یاد رہ جائے، اور خاص طور سے وہ گارجین حضرات، ماں بہن بیٹیاں سب بیٹھیں۔ شروع کرتا ہوں یہاں سے تقریر، ملاحظہ فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله رواه البخاري ورواه مسلم۔
ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں انسان، حیوان، جنات، کائنات کی ایک ایک چیز کا اختیار ہے۔ ساری تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب، ماہر طبیب، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی، یہ بدلی نسل نو ایسی کہ پہچانی نہیں جاتی، لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی، لگی ہے آگ گھر میں اور سلطانی نہیں جاتی، بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی، لیکن بہت شہرت زمانے میں مجھے تو مل گئی، لیکن نہ جانے مسئلہ کیا ہے، نہ جانے مسئلہ کیا ہے، پریشانی نہیں جاتی، نہ جانے مسئلہ کیا ہے، پریشانی نہیں جاتی۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد، تمہیدی گفتگو کے بعد، شروعاتی بات کے بعد، میں نے قرآن حکیم کی ایک بڑی مشہور، معروف، بہت فیمس اور چرچت آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلا سنٹینس ہے، اس پر بات کرتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اپنی جان کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان والا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچنے کی تعلیم کیوں دے رہا ہے؟ ظاہر ہے ایمان والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں مانتا ہے، سارے انبیاء و مرسلین کے آنے کو حق جانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و زکوٰۃ کرتا ہے، تو ایمان والوں کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ دل سوال کرتا ہے کہ مولا، ایک تو میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ابو کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نے بھی نماز شروع کر دی، ابو کو دیکھا مسجد میں جاتے ہوئے، میں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا غریبوں کو دے رہے تھے، ہم نے بھی دینا شروع کر دیا، ابو کو دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آ رہے تھے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ اے مولا کائنات، ایمان تو کلیجے کے اندر ہے، ایمان کی روشنی موجود ہے، ایمان کا چراغ جل رہا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا فلسفی ہے؟
یہ کیا تھیوری ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بہت سارے لوگ عجیب عجیب قسم کا فلسفہ بیان کرتے ہیں، جیسے جنت کا ذکر اگر آ جائے تو ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا جنت میں تو آپ کہتے ہیں، یہ بیچ بیچ میں تھوڑا ادھر سے آنے جانے کا سلسلہ ختم کیجیے، ادھر ہی سے آئیے تو اچھا رہے گا۔ کہا کہ مولانا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز ہوگی، تو کیا وہاں پہ جنت میں جب وہاں حوریں ہوں گی، بچے ہوں گے، خدمت کرنے والی چیزیں ہوں گی، اور پھر جس چیز کی تمنا کی جائے گی وہ حاضر ہو جائے گی، تو کیا وہاں حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا؟ کیا بولا؟ حقہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ آج کل وہ ختم ہو گیا، لوگ بیڑی وغیرہ پینے لگے، پہلے حقہ پیتے تھے۔ تو حقہ پینے کا بھی انتظام رہے گا؟ مولانا بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا بالکل رہے گا۔ اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، حقہ کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ لانی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے جب حقہ جلانے کا شوق پیدا ہوگا تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو بعض لوگ دنیا کے حساب سے جنت اور دوزخ کا تخمینہ لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اہل و عیال کا بعد میں اس پہ میں بعد میں بات کروں گا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ جب ایک ایمان والا ایمان کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، آج تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے جیسا گزرا ہو، چاہے ہم نے اپنی سانسیں جیسے لی ہوں، چاہے ہم اپنا قدم چاہے جیسے بڑھائے ہوں، چاہے ہم نے جن چیزوں کو دیکھا ہو، ہم نے جو کام کیا ہو، ہم نے جو سوچا ہو، لیکن اے پروردگار عالم، جب ہم نے تیری ذات پر ایمان کا اقرار کر لیا ہے تو ہم نے ساری زندگی کی ان سارے گناہوں کے راستے کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا کہ جب مدینے کی سرزمین میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کل کا نوجوان دیکھو کہ کوشش کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہو چھوڑ دو، شراب پی رہے ہو چھوڑ دو، کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کسی آدمی نے گارنٹی دیا ہے؟ میرے دوستو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ تم جو کوشش کر رہے ہو تو کوشش کرنے کے بیچ میں تم نہیں مرو گے، اس کی کسی نے کوئی گارنٹی دی ہے؟ موت کا فرشتہ جب ایک مرتبہ آتا ہے نا تو سانسیں کھینچتے وقت یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ جاؤ ایک قطرہ پانی پی لو۔ قطرہ پانی تو دور کی بات ہے، اتنی بھی قوت نہیں ہے اس آدمی کو کہ ایک لفظ اپنی زبان سے نکال سکے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ رات کے وقت میں گھر میں بچے موجود، گھر میں بیویاں موجود، گھر میں بہویں موجود، ہاتھ پیر موجود، ٹوٹا نہیں ہے، لیکن جب آسمان سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے تو سانس بھی لینے کی مہلت نہیں دیتا۔ یہ تو انسان کی حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی انسان سوچتا ہے آج کر لیں گے کل کر لیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین میں جیسے ہی کہا کہ اے لوگوں، وہ لوگ جو شراب کے مٹکے اچھی طریقے سے حفاظت کر کے اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے، کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، جو لوگ شراب پینے والے ہیں یا نشہ کرنے والے ہیں، ان تمام لوگوں سے نشہ چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد آ گئی جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جو میرے تعلق کا اتفاق سے وہ شاعر تھا، شاعروں کے بارے میں اگر اسلامی شاعر ہے تو اچھا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون۔ یہ جو شعراء کی جماعت ہے الگ الگ وادیوں میں بھٹکتی رہتی ہے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ مشاعرے، بڑے بڑے مشاعروں میں جو شعر پڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ بڑے بڑے کوی سمیلن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شراب کے نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا ایک شاعر دوست، عمر تھی 35 سال، زیادہ عمر بھی نہیں ہوئی تھی، انتہائی خوبصورت آدمی، جس کا شعر سننے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر یہ آدمی زندہ رہ گیا تو بہت آگے نام کمائے گا۔
میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ نشیلی چیزیں چھوڑنا مشکل ضرور ہے، لیکن میرے دوستوں کس حد تک انسان کو اندر جکڑ لیتی ہے، اس لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، آپ کے بچے اچھے ہوں، آپ کی نسل اچھی ہو، آپ کی پیڑھی اچھی ہو، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور جہنم کی آگ تو چھوڑ دو، اگر انسان نے اگر خود کو اگر بچا لیا تو زندگی کے عذاب سے، زندگی کے دوزخ سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اس شاعر کا عالم یہ تھا کہ اتفاق سے ایک روز ہم سفر کر رہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستو جوانی کا وقت ہے، پھیپڑا خراب ہو جائے گا، تمہارے جسم کے اعضاء خراب ہو جائیں گے، جسم کا کنٹرول خراب ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے کا سفر، میں کبھی قرآن سنا رہا ہوں، کبھی حدیث سنا رہا ہوں، کبھی میں سائنٹسٹ انداز میں، سائنسی انداز میں بات بتا رہا ہوں، کبھی سائیکلوجیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، کبھی اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، کبھی اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ وہ سنتا گیا، ہر بات میں اس نے کہا ہاں جمیل بھائی آپ صحیح کہتے، آپ صحیح کہتے۔ 2 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد جب ہم لوگ پروگرام کے لیے نیچے اترے، ظاہر ہے میرا جانا دینی محفلوں میں بھی ہوتا ہے اور ان محفلوں میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم تو نے مجھے شاعر بنانے کے ساتھ عالم بھی بنا لیا، ورنہ اگر صرف ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ایسا منظر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے حسن کے دلدادہ لوگ نظر آتے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایمان اندر میں موجود نہ ہو، اگر عالم ہونے کی حیثیت سے اللہ کا ڈر نہ ہو تو میرے بھائی میرے پیر پھسل جائیں۔ میں نے ایسے ایسے بھی پروگرام کیے ہیں، ایسے ایسے بھی شاعر کو دیکھا ہے جس نے صرف 3 رات میں 1,20,000 کے شراب کے مٹکے پھوڑ دیے۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پیسہ نہیں دینا تھا، بس بیٹھ کر کے قیمتی شراب پینی تھی، لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جمیل اختر شفیق نے اس آدمی کو دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنا سینہ جلا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، اگر سینے میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح بیٹھ کر کے ان حرام خوروں کی طرح اپنی زندگی تباہ کر رہا ہوتا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، صحابہ کرام کی تاریخیں یاد تھی، میں نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اور تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک طرف لوگ بیٹھ کر کے شراب کی پوری محفل جمائے ہوئے تھے، اور آپ کی جماعت کا یہ چھوٹا سا شاعر الحمدللہ اس رنگین محفلوں میں بیٹھ کر بھی مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا تھا۔ آسان نہیں ہوتا ہے، بڑی بڑی محفلوں میں، بڑی رنگین محفلوں میں بڑے ہو کر کے خود کو بڑا رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دوست یہ خراب ہے۔ 2 گھنٹے کا سفر مکمل ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جب ہم لوگ اترے تو اچانک اسے بھی پیشاب کی حاجت ہوئی، ہمیں بھی پیشاب کی حاجت ہوئی، دوسری ضرورت کی کہ چہرہ دھو لے، ذرا ہاتھ دھو لے۔ وہ بھی اپنی طرف گیا، میں بھی اپنی طرف۔ 10 منٹ کا صرف فاصلہ ہوا ہوگا، 10 منٹ کا، صرف 10 منٹ کا فاصلہ، 10 منٹ کا فاصلہ ہوا۔ 10 منٹ کے بعد جب میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں لال ہیں، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو رہی ہے۔ میں نے قریب آ کر کے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ آپ نے ہنستے ہوئے، میں نے کہا لگتا ہے آپ نے مار لیا ہے، 2 گھنٹے کا سفر میں نے آپ کو بتایا تھا، اتنی چیزیں اثر نہیں کی۔ تو پورے نشے میں ایک دم جھومتا ہوا، آنکھیں سرخ کرتے ہوئے مجھے طرف دیکھ کے کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ پیوں گا نہیں تو جیوں گا کیسے؟